بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिकाद الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में आज सवाल नंबर 81 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों को आज तरतीब के एतबार से जो हल्का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हल्का नंबर 27 सवाल नंबर 81 से। जी शेख शुरू करें। मल्लदी यजिब इल्तिजामुहु। بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، وذكر الحديث. السؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ معنى تمسكي ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإجلال حلاله إحلال وإحلال 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 حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له غالين. قال بشدة اللام नहीं है لام बगैर शद्दा के। जी والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. السؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلى باللسان وتلي باللسان فهو وإن خط فهو وإن خط بالبنان وتلي بنان باللسان بنان जी بالبنان نعم فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. जी فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمطلوب بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود وكلامه وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 81 پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا حلقہ نمبر 27. یہاں پر ایک سوال جو انہوں نے ایمان بالکتب کے ضمن میں قرآن کے کیا حقوق ہیں مسلمانوں پر، ان کو بیان کیا ہے. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الامة، کیا کرنا چاہیے امت کو، اس قرآن کے ساتھ امت کا تعامل کیسا ہو، امت کو کیا کرنا ہے. جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اتباع، پیروی، اس میں جو کچھ احکام دیے گئے ہیں ان کو ماننا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اصل میں اس کی پیروی ہے. تو اتباعہ ظاہرا و باطنا، ظاہر اور باطن دونوں میں اس کی پیروی ہوگی. باطن کا مطلب جن چیزوں کے سوچنے، جن چیزوں کے عقائد رکھنے، جس طرح کے عقائد رکھنے سے قرآن منع کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے دور رہنا، یہ باطن کی پیروی ہے. اور ظاہر تو ظاہر میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بجا لانا، یہ ظاہر کی اتباع ہے. بظاہر یہ اتباع ہے، اور باطنی اعتبار سے وہ اتباع ہے. تو قرآن کریم جن چیزوں کو کہنے، سوچنے، سمجھنے سے منع کرتا ہے، ان کی طرف ان سے بچے رہنا، ایسے عقائد سے بچے رہنا، یہ اس کی باطنی اتباع. اور ظاہری قرآن کریم میں جو کچھ احکام دیے گئے ہیں ان کو بجا لانا، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، ان ساری چیزوں کو بجا لانا، یہ انسان کی ظاہری پیروی ہے قرآن کریم کی. وَالتَّمَسُّكِ بِهِ، اس کو تھامے رہنا، مطلب ہمیشہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا. وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ، برابر اس کے حقوق کی ادائیگی. تو اب یہاں پر اس کے بعد ما معنی التمسک، تمسک کیا ہے، وہ اس کے تعلق سے مزید ایک سوال وہ واضح کرنے کے لیے اس کو ذکر کر رہے ہیں. یہاں پر قرآن کریم کے لیے امت کے حق میں جو سب سے پہلا واجب ہے وہ اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو تھامے رہنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اور یہاں پر یہ بات بتلائی گئی، اور انہوں نے قرآن کریم کے آیت سے استدلال کیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس سے ہم سے مطلوب یہ ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ ہم اس کی پیروی کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر آیت میں یہ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، قرآن کریم کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو نہ اپناؤ، اس کی پیروی نہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین وہی عامۃ فی کل کتاب. اب کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی پہلے سے بھی برابر پابندی سے کرتے رہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک
اپنے دین پر عمل پیرا رہے، یعنی جو جس دین کا ان کو مکلف کیا گیا تھا، دین ابراہیمی، اس کو وہ بجا لاتے رہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں۔ تو پھر ایسے لوگ جو برابر کتاب کو تھامے رہے، نماز کو قائم کیے، ایسے لوگ، ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ بھی اپنی کتاب، اپنی دی گئی کتاب کو بغیر تحریف اور بغیر تبدیلی کے تھامے رہے، ان لوگوں کا عمل ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر کتاب میں مطلق ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم کا خاص حوالے سے یہاں پر ذکر نہیں۔ یہی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہی عامۃ فی کل کتاب۔ اس کے بعد مزید حدیث سے اسی بات کی دلیل لینے کے لیے کہ قرآن کریم کی پیروی مطلوب ہے مسلمانوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک حدیث وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ انہا ستکون فتن قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے، شیخ احمد شاکر وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن جو اس سے پہلے کی حدیث ہے فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا بہ، صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، اور وہی بات، اسی کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ تو یہاں اگر ایک لفظ میں ہم جاننا چاہیں گے کہ انسانوں سے یا امت مسلمہ سے قرآن کے تعلق سے کیا مطلوب ہے، تو کیا بتائیں گے مشائخ؟ جی سر، اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کریم تعلق سے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، یا مسلمانوں کے اوپر کیا واجب ہے یا ضروری ہے قرآن کریم کے تعلق سے، تو کیا بتائیں گے؟ جی واجب ہے سر، فرض عین ہے۔ فرض عین ہے، لیکن کیا چیز اس کے اندر جو بات بتلائی گئی ابھی کہ قرآن کریم کے تعلق سے ساری امت پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو مختصر طور پر اگر ایک کلمے میں، جی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے دعوت دینا۔ جی بالکل، اسی کو آپ یہاں پر کتاب کے جو الفاظ ہیں اس میں اگر ذکر کریں گے تو کیا کہتے ہیں، وہ جامع کلمہ ہو جائے گا، اتباع، قرآن کریم کی اتباع یہ امت پر فرض ہے۔ قرآن کریم کی اتباع، انہوں نے جو بات کہی اتباعہ ظاہرا و باطنا، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اتباع۔ اس کے بعد معنی التمسک بالکتاب والقیام بحقہ، معنی التمسک بالکتاب والقیام بحقہ، اچھا ٹھیک ہے، کتاب کو تھامے رہنے کی جو بات تعلیم دی گئی، والذین یمسکون بالکتاب کہا گیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا بہ۔ اب تمسک کی کیا وضاحت ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں؟ اب محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ایک خاص باب بھی باندھا ہے، کیا باندھا ہے؟ مشکات میں بھی وہ باب ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، کیا ہے مشائخ؟ اسی سے ملتا جلتا عنوان ہے، وہ حدیث کے ابواب میں خاص طور پر اس کا ذکر آتا ہے، جی مشکات میں ہے وہ خاص طور پر اس کا باب، اور اس میں وہ حدیث ذکر کی جاتی تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ تو باب کا عنوان ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، مشکات میں ہم لوگوں نے یہ باب پڑھا ہے، اور اس کے اندر اسی مفہوم کی جو حدیثیں ہیں وہ ذکر کی گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، یا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تمسک سے ہی متعلق ہے، یہاں پر وہی بات اسی کو سوال بنا کر یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو تھامنے یا اس کے حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے۔
اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور برابر اس کے اوپر عمل کرنا، اور والقیام به آناء اللیل و آناء النہار، دن رات، دن کے حصوں میں، رات کے حصوں میں بھی اس کے ذریعے سے عبادت کرنا یا نفل نماز پڑھنا، اور اس کے آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس کے اندر جو باتیں حلال قرار دی گئی ہیں اس کو حلال سمجھنا، جو حرام قرار دی گئی ہیں اس کو حرام کر لینا، اور اس کے اندر جو بھی احکام دیے گئے ہیں ان کو ماننا. یہ سارے جو بھی اس کے اندر قصے ہیں انبیاء کے، تو ان قصوں سے عبرت حاصل کرنا. جو باتیں اس کے اندر محکم ذکر کی گئی ہیں، ایسی ہیں کہ جس کا معنی و مطلب اپنے طور پہ واضح ہے، اس پر عمل کرنا، اور جو آیتیں متشابہ ہیں اس پر یقین رکھنا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں. اب اس میں ہم شبہات پیدا کرنا یا اس کے معنی مطلب کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. متشابہ آیت بھی ہو تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے اندر ایک طرح کی جو ہے بے چینی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. والوقوف عند حدودہ والذب عنہ، اللہ تعالیٰ کے جو بھی حدود ہیں وہاں پر آدمی اپنے آپ کو روک لے، اس سے آگے نہ بڑھے. اور قرآن کریم کے معنی و مطلب کو بیان کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی تحریف سے کام لیتے ہیں، معنی و مطلب کو غلط بتلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے غلو یا ایسے لوگوں کی تحریف، غلو کرنے والوں کی تحریف کی نفی کرنا، مطلب یعنی اس کا رد کرنا. اسی طرح انتحال المبطلین کہتے ہیں باطل پرست لوگوں کے جھوٹے دعووں کا رد کرنا. کوئی بھی دعوے ہوں، نبوت کے دعوے ہوں یا کسی اور قسم کے دعوے ہوں، کوئی بھی دعوے ہوں، قرآن کریم کے تعلق سے ہو، کچھ بھی دعوے، جھوٹے دعوے کرتے ہوں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں. ان کا رد اور اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کی طرف بلانا بھی ہے. وَالدَّعْوَةُ إِلَى ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. تو یہ قرآن کریم کو تھامنے کے معنی ہیں. اس کے اندر جو کچھ احکام دیے گئے ہوں ان پر عمل کرنا ہے، خواہ وہ روکی گئی باتیں ہیں ان سے رکنا ہے، قصے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور حرام چیزوں کو حرام ٹھہرانا ہے، یاد کرنا ہے قرآن کریم کو. تو کیا قرآن کریم پورے کا پورا حفظ کرنا فرض ہے یا ضروری ہے؟ فرض اور ضروری ہے یا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے شیخ. قرآن کریم ہر مسلمان کو یاد کرنا یہ کیا فرض ہے یا نہیں ہے؟ جی فرض ہے شیخ. قرآن کریم ہر مسلمان یاد کرے یہ فرض نہیں ہے. فرض صرف اتنا یاد ہے، کرنا، عمل کر. ہاں عمل کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہے. لیکن جی. یاد کرنے کی جہاں تک بات ہے، حفظ کی جو بات ہے، سورہ فاتحہ اس کو یاد رہنا چاہیے، یہ فرض عین ہے. جی. اور اگر اس میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو اب اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے احادیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف تسبیح و تحمید سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے نمازوں میں. تو جہاں تک فرض کی بات ہے، حفظ میں قرآن کریم کے سورہ فاتحہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں وہ ساری چیزیں نفل میں آتی ہیں. تو نفل کچھ لوگ بھی ادا کریں تو وہ فرض کفایہ ہے، اور اس سے امت گناہ سے بچ جائے گی. کچھ لوگ بھی، ایک جماعت بھی حفظ کرتی ہے، یاد رکھتی ہے، تو امت سے یہ ایک فرض گویا کہ ادا ہوتا رہے گا. پھر انسان کو حفظ کرنے میں بھی ہر مسلمان
پورا قرآن یاد نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد وہ خاص آیتیں جن کی خاص فضیلت ذکر کی گئی ہے، مثلا الکرسی ہے، اور جو آمن الرسول اور سورہ جی حشر کے آخر 3 آیتیں ہیں، جی بالکل، یہ تو معوذتین اور جی بارک اللہ فیک، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی فضیلت قرآن کریم میں آئی ہے، احادیث میں آئی ہے، وہ آیتوں کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الاہم فالاہم، پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد اس طرح جو معوذتین ہیں یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ ملک ہے، اس طرح کی جو آیتیں جن کی خاص فضیلت وارد ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر من قال بخلق القرآن، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم، کیا یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب یہ سوال ہے، تو ہم لوگ اس کو کل پر رکھ لیتے ہیں، کل اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آج کے حلقے میں وہ بات نامکمل رہ جائے گی، تو یہیں پر جی آج ہم انشاءاللہ۔ لوگ 2 سوال پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو سوال نمبر 83 ہے، من قال بخلق القرآن یا خلق قرآن، اگر کوئی آدمی قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل یا اس کے بعد کے حلقے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔